کا بچہ جائے گا تھیراپی پہ ٹو talk about their problems, communicate, and therapist ہی بولے گا نماز پڑھو. obviously نماز پڑھنی چاہیے, but what can I do? نماز بالکل ہمیں سکون دیتی ہے, بے شک بالکل ایسی بات ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, بٹ ہر چیز کا سولوشن بھی ہم اس پہ وہ نہیں کر سکتے نا. مطلب اللہ نے ہی ہمیں شعور دیا ہے تو ہمیں اسی شعور کو استعمال کرنا ہے. ایک جس اللہ نے ہمیں ایک پرابلم دی ہے تو ایک علاج بھی دیا ہے, اس کے لیے قابل بندہ بنایا ہے. کون؟ تھراپسٹ ہو گیا, سائیکالوجسٹ ہو گیا, سائیکیاٹرسٹ ہو گئے. تو آج کے دور کے حوالے سے بات کریں تو پوسٹ ماڈرن پرسن, a modernized person I would rather say, thinks of himself as intellectual and thinks religion, مذہب کے بارے میں انسان تب سوچتا ہے یا اس کو تسلیم کرتا ہے جب اس کا دماغ کام کرنا بند کر دیتا ہے. یہ آج کے انٹلیکچوئل کا ماننا ہے کہ when you shut your mind off, that's when you accept the religion. لیٹسٹ اور جدید philosophical term اس کے لیے یوز کی جائے تو اس کو کہا جاتا ہے opiate of masses. Religion, مذہب, it's a high, it's a drug. You don't want to face the reality, that's why you accept the religion. You cannot deal with the reality on the ground, and that's when you think about these superfluous things like Jannat and hellfire and angels and things like that, because it's just because you cannot deal with the reality. حالانکہ اگر ہم مسلمان کے ایٹیٹیوڈ کے حوالے سے بات کریں تو مسلمان کا ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ کسی بھی دوسرے مذہب سے مختلف ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم مسلمان اس وجہ سے ہیں کیونکہ ہمارے ماں باپ مسلمان تھے, یا پھر ہم شاید مسلمان اس وجہ سے ہیں کیونکہ شاید میں ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا ہوں, آئی گیس اس وجہ سے میں مسلمان ہوں. نو, ہم اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی کتاب کے اوپر, اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے دین اسلام کے اوپر آنکھیں بند کر کے یقین نہیں کرتے ہیں. ادعو الی اللہ علی بصیرۃ, I call to Allah with eyes open, because مجھے پتا ہے کہ لا الہ الا اللہ کیا ہے, مجھے پتا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہے. And that's what make our religion different. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى, ویریفائی کرو کہ جو گائیڈنس, جو رہنمائی تم فالو کر رہے ہو وہ میری طرف سے بھیجی ہوئی ہے. ہمیں تو اسلام اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ ہم ویریفائی کریں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, بے شک اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ہی دلوں کو سکون ملتا ہے, پیس ملتا ہے, امن ملتا ہے. اس کے بعد آپ کو کسی سائیکیٹرسٹ پہ جانے کی ضرورت پڑتی ہے. اب یہاں پر اس ویڈیو کے نیچے جو کامنٹس آ رہے ہیں وہ کامنٹس بھی بڑے مذائقہ خیز ہیں کہ آپ کو اگر کینسر ہوتا ہے تو آپ نماز پڑھتے ہیں, نہیں آپ ڈاکٹر سے رابطہ کرتے ہیں. تو اس میں کوئی غلط بات تھوڑی ہے. یہاں پر بات ہو رہی ہے سائیکیٹرسٹ کے پاس جانے کی, یہاں پہ بات ہو رہی ہے کسی تھراپسٹ کے پاس جانے کی. تھراپسٹ کے پاس کب جایا جاتا ہے؟ جب آپ کو انزائٹی ڈپریشن ہوتا ہے. انزائٹی ڈپریشن کب ہوتا ہے؟ جب آپ کے دل میں سکون نہیں ہوتا. اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ یعلم وانتم لا تعلمون, اللہ وہ ہے جو سب جانتا ہے, تم وہ ہو جو کچھ نہیں جانتے. مارننگ شوز کے اندر بیٹھ کے بڑے بڑے بیانات داغتے ہو نا کہ نہیں نماز کے اندر ہر چیز کا سولوشن نہیں ہے, استغفر اللہ العظیم. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اس کتاب کے ساتھ میرا کنیکشن تب بلڈ نہیں ہوتا ہے جب میں اس کو یاد کر رہا ہوتا ہوں, حفظ کر رہا ہوتا ہوں, یا میں اس کے حوالے سے کوئی لیکچر سن رہا ہوتا ہوں. ریئل ریلیشنشپ that I have with this book happens when I'm standing in the namaz and I'm reciting it. When I'm standing in the namaz and I'm listening to it being recited. The real relationship that I have with this book happens 5 times a day. اس لیے کہا جاتا ہے if somebody's namaz is good, their Quran is good. اور اگر کوئی شخص جو ہے وہ نماز میں انگیج نہیں ہو رہا تو پھر ان کا ریلیشن شپ جو قرآن کے ساتھ ہے, it's a completely superficial exercise, it's a completely